سب سے پیشتر امام زمان آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے نام پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمان نے فرمایا، ہمارے روحانی بچے نہ صرف مذہب کو جانیں بلکہ اسے اچھی طرح سمجھیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص مذہب کے حوالے سے سوالات کرتا ہے تو وہ بات غلط نہیں ہے، بلکہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک سوال کے ذریعے کافی سارے ذہنوں کو کلیئر کر رہا ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو کہ یوتھ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا سوال دسون کے حوالے سے تھا کہ امام زمان کے فرمان کے مطابق دسون کا کوئی بھی واضح فرمان نہیں ہوا۔ جو ہمارا کرنٹ جامع ہے، ہمارے حاضر امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے اس جامع نے دسون کے حوالے سے کوئی بھی واضح فرمان نہیں فرمایا۔ اس لیے آج کل یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ دسون کی اہمیت کم ہو گئی ہے یا پھر ختم ہو گئی ہے۔ ہماری کافی ساری یوتھ ہماری اس جنریشن کو دسون کے بارے میں سمجھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور دسون کی پرسنٹیج میں اتنا فرق کیوں ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسماعیلی جماعتوں کے مختلف علاقوں میں دسون کی پرسنٹیج میں فرق کیوں ہے؟ کہیں پہ 10% ہے، کہیں پہ 12.5% ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ غریب کی آمدنی اگر کم ہے تو وہ کیا دسون نہ نکالے تو چلے گا؟ اور اگر غریب کی آمدنی کم ہے تو وہ دسون نکالے گا کہاں سے؟ اچھا، کن کن چیزوں پہ دسون ہونی چاہیے ہے اور کن کن چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ریلیجیس، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریلیجیس ہو، اس پریکٹسز کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی عبادت ہے، جو کہ آپ کو پریئر آپ کہتے ہیں، اس سے آپ کو کسی بھی حال میں پرفارم کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے آپ کا ریلیجیس ٹیکس، یعنی کہ آپ اس پریکٹسز کو، اس مذہبی سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی ریلیجیس اس میں چلے جائیں، کسی بھی مذہب کے سسٹم میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ کافی لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہوگا، جس کے ذریعے، جیسے کہ ایک مثال لے لیں، مسجدوں میں لوگ ڈونیشن وغیرہ دے کے جاتے ہیں، جس سے وہاں کے کام کاج اور دوسری چیزیں، سسٹم وغیرہ سب صحیح کی جاتی ہیں۔ اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ مذہب اٹھا لیں، کرسچن اٹھا لیں، ہندوازم اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں پریکٹسز، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں، جس سے وہ سسٹم رن کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام مذہب میں بھی یہ ہے۔ اسلام مذہب میں 4 چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں: زکوٰۃ، خمس، عشر اور صدقہ۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بیسیکلی پورے سال بھر کی جو بھی آپ کی کمائی ہے، جتنی بھی کمائی آپ کے ایک سال میں ہے، اس کے اوپر 2.5% دینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں تو ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن یہ جو 2.5% ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ جو پرسنٹیج ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ اب آتے ہیں خمس پہ۔ خمس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ آپ کو جو مال غنیمت میں حاصل ہوا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ چلتے چلتے آپ کو نیچے پیسے مل گئے، وہ ہو گیا پیسہ، ٹھیک ہے۔ کسی جنگ میں اگر آپ کوئی جنگ جیتتے ہیں تو اس میں آپ کا پیسہ، مطلب بغیر کسی محنت کی کوئی چیز آپ کو اگر مل رہی ہے تو مال غنیمت ہے، جو کہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو اس میں آپ کو جو ہے 20% دینا ہے، ٹھیک ہے، 20% آپ کو اس کے اندر سے دینا ہے۔ خمس کی پرسنٹیج قرآن میں بتائی گئی ہے، جس میں سے جو آپ کو مال ملتا ہے اس میں سے 20% جو کہ آپ کو دینا ہوتا ہے، اور یعنی کہ 5واں حصہ اللہ اور رسول، اہل بیت، مسافر، مسکین، ان کے راہ میں یہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے عشر۔ عشر فصلوں پہ لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عشر فصلوں پہ لگائی جاتی ہے، اور یہ عشر کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے: جب تم اپنی فصل کاٹو تو اللہ کو بہت دیا کرو،
اب عشر کی 2% جو کہ قرآن کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں وہ یہ ہے 10% آپ اس صورت میں دو گے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی خدا کی طرف سے آیا ہے، جیسے بارشیں ہو جاتی ہیں، آپ کی فصل اچھی ہو جاتی ہے اور وہ کٹے، تو اس میں سے آپ کو 10% دینا لازمی ہے۔ آپ نے بہت زیادہ محنت کی اور پانی نہیں تھا علاقے میں، آپ دور دراز گئے، آپ نے محنت کی، دور دراز سے جا کے پانی لے کر آئے، وہ پانی آپ نے فصلوں پہ دیا، تو جہاں پہ آپ کی محنت بڑھ جاتی ہے وہاں پہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہمارے لوگوں کے لیے یہ بھی رکھیے کہ آپ 10% کی جگہ پہ 5% دو، 5% آپ کو دینا ہے، وہ عشر کہلاتا ہے۔ عشر کی پرسنٹیج بھی قرآن میں نہیں بتائی گئی، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں وہاں سے بتائی گئی تھی۔ اب آتے ہیں چوتھا حصہ، صدقہ، یعنی کہ توبہ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس حوالے سے لوگ جو ہے کافی صدقہ کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صدقہ کیا کرو تاکہ تمہارے آفتیں بلائیں جو ہیں کم ہوں، لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، ان سب چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو پرسنٹیج جو ہے وہ صرف ایک چیز میں بتائی گئی ہے جو کہ ہے خمس میں، باقی ساری پرسنٹیجز جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی گئی ہے۔ آپ اگر ایک صلاۃ کی مثال لیں، جو نماز قائم کرتے ہیں لوگ، ہم دعا پڑھتے ہیں، صلاۃ کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے لیکن طریقہ اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح سے، کس طریقے سے وہ صلاۃ ادا کرنی چاہیے، وہ نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، وہ پورا اسٹرکچر ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اس طریقے کو زمانے کے حساب سے بدلنا پڑتا ہے، پہلے کوئی اور طریقہ تھا، پھر کوئی اور طریقہ ہوا، پھر طریقہ چینج ہوا۔ یہ اتھارٹی ہمارے رسول اور آل رسول، یعنی کہ ہمارے اہل بیت، ہمارے امام زمان جو کہ اس وقت ہمارے پاس زندہ اور قائم ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس اسٹرکچر کو کس طرح سے چینج کر دیتے ہیں۔ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اتھارٹی غدیر خم کا مقام پہ جو واقعہ قصہ آپ کو پتا ہوگا، تو اس کے بعد وہ اتھارٹی ساری جو ہے امام زمان کے پاس آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے آپ کو پابندی سے دینی ہے۔ نبی نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی، اور جو صلاۃ قائم نہیں کرتا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ آپ اس بات سے واضح کریں کتنا، اس بات کو اگر آپ سوچیں کہ زکوٰۃ اور صلاۃ کا کمبینیشن، یعنی کہ اگر آپ ایک چیز نہیں کریں گے تو آپ کی دوسری چیز ایکسیپٹ نہیں ہوگی، یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ روحانی فرزند کون ہے؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو پابندی سے دعا ادا کرے اور دوسرا دسون یعنی مال واجبات ادا کرے۔ امام کا یہ فرمان جب فرمایا گیا تھا تب لوگوں کو جو ہے پابندی سے دسون دینے کی بات کی گئی تھی، اور دسون یعنی کہ مال واجبات جو بھی آپ ادا کرتے ہیں وہ آپ کو پابندی سے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے دور میں زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی کچھ فرمایا ہے، جو زکوٰۃ کو روکتا ہے، خدا کا حقیقی مال واجبات نہیں دیتا، اس کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے۔ یعنی آپ ایک چیز دیکھیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی جو سب سے بڑی سزا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ بتایا کہ جو مال واجبات روکتا ہے اس کا ٹھکانہ آتش جہنم، یعنی کہ آپ جہنم میں جائیں گے، کچھ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے، ٹھکانہ آپ کا بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کا ٹھکانہ ڈائریکٹلی جہنم ہے۔ زکوٰۃ کی اس امپورٹنس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، اور ہمارے امام زمان نے دسون کے حوالے سے بھی جو فرمان فرمایا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اچھا، لفظ دسون آیا کہاں سے؟ دسون بیسیکلی عشر کا ترجمہ ہے، اور جب ہمارے پیروں نے دعوت کا کام انجام دیا تب زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور عشر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عشر فصلوں پہ لگائی جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بتایا گیا ہے، جب تم اپنی فصل کاٹو تو اللہ کو بہت دیا کرو۔ اب عشر کے جو زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اس وقت میں کیا کرتے تھے، تو فارسی کا لفظ ہے دیت، یعنی 10 میں سے ایک حصہ، ٹھیک ہے، 10 میں سے ایک حصہ جسے کہا جاتا تھا، فارسی کا یہ لفظ ہے عشر۔
گنان میں دسون کا لفظ بالکل آپ دیکھیں گے آپ کو جگہ جگہ پہ دسون کا لفظ ملتا ہے، اور دسون اصل میں 10% ہی ہے۔ بیسک جو دسوند ہے وہ آپ کی 10% ہی ہے، لیکن آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ جو 12.5% ہے یہ ہمارے پاس کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناردرن کے لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہے 10% دسوند دیتے ہیں، اور جو لوگ پاکستان میں ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں انڈیا سے، وہ لوگ 12.5% دسوند دیتے ہیں۔ بیسیکلی انڈیا پاکستان کے جو کھوجا اسماعیلی ہیں ان کے پاس ہے یہ 2.5% جو کہ پیر کا، اور 10% امام زمان کا ہے۔ جو لوگ دعوت کا کام کیا کرتے تھے، ہمارے پیر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امام کی راہ میں جو کام کیا کرتے تھے، تو جماعتوں پہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ وہ اپنی آمدنی میں سے 2.5% پیر کا حق دیا کریں گے۔ اس وقت جو تھی وہ دعوت انڈیا میں جو ہے بہت زیادہ دعوت دی جاتی تھی، ہمارے پیروں نے جو ہے انڈیا میں بڑی دعوتیں کی ہیں، تو اس حوالے سے امام زمان نے اپنے مریدوں پہ یہ ایک رسپانسبلٹی ڈالی کہ پیروں کا حق جو آپ کی آمدنی ہے اس میں سے 2.5% آپ کو پیروں کے لیے بھی دینا ہے، اور 10% امام زمان کا جو کہ بائی ڈیفالٹ ہی ہے۔ تو وہاں سے جو ہے 10 سے 12.5% چینج کی گئی۔ گنان میں فرمایا گیا ہے کہ دسون 10واں حصہ ہے جو مرشد کا حق ہے۔ امام زمان نے فرمایا قرآن میں زکوٰۃ، عشر، خمس، صدقہ وغیرہ کے بارے میں جو بھی فرمان ہے وہ دراصل وصول کرنے کا حق ہمیں ہے، اور ان حقداروں کو پہنچانا ہمارا حق ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کہہ لیں کہ میرے سامنے جو ہے کوئی ایک غریب بندہ ہے، میں اس کو جو ہے اپنی دسون میں سے کچھ پیسے دے دوں، تو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ امام زمان نے اپنے فرمان میں بالکل یہ فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ، عشر، خمس، صدقہ وغیرہ کے بارے میں جو بھی فرمان کیا گیا ہے، قرآن کے اندر جو بھی کچھ فرمان کیا گیا ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کچھ فرمایا، دراصل وہ وصول کرنے کا حق ہمارے امام زمان کا ہے، وقت کے امام کا حق ہے۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس دسون کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ کرائٹیریا میں آ جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، وہ آپ الگ سے آپ خوشی سے دینا چاہیں آپ دے دیں کسی کو بھی ڈونیشن، لیکن دسون امام کا حق ہے، وہ آپ کو کسی بھی حال میں امام تک پہنچانا لازمی ہے۔ براہ راست غریب کو دسون دینا وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دسون کہلائے گی نہیں، وہ بیسیکلی ڈونیشن کہلائے گا، کیونکہ خدا نے رسول کو جب فرمایا ہے کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، ہمیں فرمایا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دیجئے۔ قرآن میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ اے رسول، آپ ان کے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعے سے آپ ان کے مال میں برکت دیجئے، اور آپ ان کو پاک اور پاکیزہ کر دیجئے، ان کے لیے دعا و برکات دیجئے، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے۔ اس قرآن کی اس آیت سے بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں، زکوٰۃ، صدقات، عشر، خمس، یہ ساری چیزوں کا لینے کا حق بیسیکلی وقت کے امام کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے مال کو لیتے ہیں، آپ کے مال کو پاک کرتے ہیں، اور اپنے جو بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جو بھی امام کو جہاں پہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ دینا چاہیے، وہاں پہ امام آپ کے اس پیسے کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، گنان میں یہ دسون کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ دسون کے بغیر دین نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر جڑ سوکھی ہے تو تنا، شاخ سب سوکھا ہوگا۔ دسون دینے میں کنجوسی کرتے ہیں لوگ، دسون نہیں دیا لیکن چیریٹی بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن دسون نہیں دیتے تو سب کام کرنا آپ کا کوئی کام نہیں آئے۔ اگر کوئی شخص دسون نہیں دیتا تو اس کی روحانی ترقی رک جائے گی۔ مولا کے حضور میں ایک شخص نے دیدار کی خواہش کی، مولا دعا کریں ہمیں دیدار نصیب ہو۔ مولا نے فرمایا البتہ تمہارا مال واجبات صاف ہے، اگر تم مال واجبات ادا کرتے ہو تو ضرور تم کو دیدار نصیب ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پہ امام نے صاف صاف آپ کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ دسون دیتے ہو تو آپ کو دیدار نصیب ہوگا، ادروائز کوئی چانس نہیں۔
آپ نے اگر دسون نہیں دی ہے تو آپ کی جو روحانی ترقی ہے آپ کو اس میں بلندی حاصل نہیں ہوگی، آپ کو دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ بنیاد دسوند ہے، اس کو پوری کرو تو باقی تنا بھی بنے گا، شاخ بھی بنے گی اور اس میں پھل بھی لگیں گے۔ دسوند بیسیکلی آپ کی انکم سے دی جاتی ہے، منتھلی انکم ہے، نیٹ انکم ہے، آپ کو اس میں سے دسوند دینا واجب ہے، یعنی کہ 8 میں سے 1 روپیہ، 800 میں سے 100 روپے۔ مولا نے فرمایا ہم تم کو 8 روٹی دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے کہتے ہیں کہ 1 روٹی ہم کو دو۔ قرآن میں فرمایا گیا ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو رزق کے مالک ہم تو نہیں ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ یہ رزق میں خود لے کر آ رہا ہوں یا میں خود سب کچھ کر رہا ہوں، میں خود کما رہا ہوں، میں کیوں دوں خدا کی راہ میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، یہ رزق جو تم کھا رہے ہو پی رہے ہو وہ خدا نے تمہیں دیا ہے، اور خدا نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ آج ہمارے سامنے جو ہے دسوند کی فیس میں ہمارے پاس ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو کہ دیتا ہے اور وہ وہی دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دسوند جو ہے بیسیکلی نیٹ آمدنی میں سے دسوند دینی لازمی ہے۔ اگر بزنس مین ہے تو بزنس مین کو جو ہے کافی لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو بزنس مین ہیں، ہم کیسے دسوند نکالیں؟ تو اس کو نکالنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بزنس کو چلانے کے لیے جو بھی آپ کے اخراجات ہیں، جو بھی آپ کے ایکسپنسز ہیں، اس کو ہٹا کے جو بچتا ہے اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سیلری پرسن کے لیے ایسا ہے کہ جو آپ کو سیلری ملتی ہے آپ اس میں سے انکم ٹیکس ہٹا دیں، اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس کے اوپر آپ کو دسوند دینی ہے۔ اچھا، ہمارے 48ویں جامع نے جو ہے ہمارے امام 48ویں جامع کا فرمان ہے کہ تمہاری کھیت میں سے تم کوئی کمائی حاصل کرتے ہو تو اس میں راجا اپنا حق لے جاوے، پھر جو تمہارے پاس بچے دسوند اس میں سے دینا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے ایک طریقے سے ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ایک طریقے سے راجا کا کام کر رہی ہے، تو وہ اپنا حق لے جاوے، اس کے بعد یعنی کہ انکم ٹیکس وہ اپنا لے لے، اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں آپ اس میں سے دسوند دیں۔ حاضر امام نے مزید اس کا خلاصہ کیا ہے، انکم ٹیکس مائنس کر کے آپ دسوند دے سکتے۔ ہمارے پاس جو تحفے، تحائف، گفٹ وغیرہ آتے ہیں اس پر بھی دسوند دینا چاہیے۔ ویسے تو ایسا ہے کہ اگر آپ بچوں کو گفٹ وغیرہ زیادہ ملتے ہیں تو آپ بچوں کی پریکٹسز کے لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس گفٹ کی جو ورتھ ہے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، اس اندازے کے مطابق جو ہے آپ ایک پرسنٹیج جو بھی آپ کے حوالے سے دسوند کی بنتی ہے آپ وہ جماعت خانے میں اس بچے کے ہاتھ سے دلوا دیں جسے وہ گفٹ ملا ہے، تاکہ اس بچے کی بھی پریکٹس بنتی رہے۔ بچوں کو اکثر جو ہے پاکٹ منی ملتی ہے، تو اس میں سے دیکھا جائے تو دسوند دینی بھی چاہیے ہے اور نہیں بھی دینی چاہیے۔ نہیں اس لیے دینی چاہیے کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے پیرنٹس نے جو ہے آپ دسوند نکالی ہوئی ہوتی ہے تو اس بچے کے اوپر دسوند نکالنا واجب نہیں ہوتا۔ بچوں کو دسوند نکالنے کی عادت بنے، اسی لیے ہم جو ہے بچپن سے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے آپ اس میں سے پہلے امام کا حق یعنی کہ دسوند سائڈ پہ کر دو، اس کے بعد جو بھی آپ کو خرچ کرنا ہے وہ آپ کرو، تاکہ بچپن سے بچے کی عادت بنتی رہے۔ مولانا حاضر امام کا ایک فرمان ہے کہ دسوند کی ٹریننگ بچوں کو بچپن سے دو تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے ذہن میں شکوک و شبہات نہ ہوں، سوالات پیدا نہ ہوں۔ پیر ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کی پاکیزگی کا دار و مدار ان کے باطن یعنی کہ ان کی باڈی کی پاکیزگی پہ ہوتا ہے۔ حلالن طیبن غذا، یہ لفظ جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جس کا مطلب جو غذا تم کھاتے ہو وہ حلال، پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو گویا روح کی پاکیزگی حلالن طیبن غذا پر ہے۔ خدا نے صرف حلال کمائی کا نہیں کہا، حلالن طیبن غذا کا کہا ہے، مطلب کمائی پہلے تو حلال ہو، اس کے بعد دسوند یعنی کہ مال واجبات ادا کی ہو، اور اس کے بعد طیب کر لو یعنی کہ اس کو پاک کر لو، کیونکہ جو غذا آپ کھاتے ہو اس سے ہمارا خون بنتا ہے اور وہ خون پورے بدن میں گردش کرتا ہے اور اس سے ہمارا برین کام کرتا ہے،
ہمارے برین میں خیالات آتے ہیں. آپ جیسا کھاؤ گے ویسا آپ کا خون بنے گا، جیسی کمائی آپ کرو گے ویسے آپ کا خون بنے گا، اور اس خون سے آپ کے برین میں جو ہے وہ بہت سارے خیالات ہوں گے. آپ اچھا کھائیں گے آپ کو اچھے خیالات آئیں گے، آپ برا کھائیں گے تو آپ کو برے خیالات آئیں گے. تو مولا نے فرمایا لقمہ اچھا ہوگا تو وچار اچھے آئیں گے، اور وچار اچھے ہوں گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے. امام نے فرمایا ہمارا روپیہ ہے وہ آتش ہے اور تمہارا روپیہ لکڑی ہے، ان دونوں کو ساتھ میں مت رکھو. ان دونوں کو ساتھ میں رکھو گے تو تمہارا بھی سب کچھ جل جائے گا. جتنا جلدی ہو سکے اپنی آمدنی میں سے جو بھی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں اس میں سے امام کا پیسہ سب سے پہلے آپ الگ کر کے رکھ دیں، اور جتنا جلدی ہو سکے امام تک یعنی کہ جماعت خانے تک پہنچا دیں. پرانے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں تو ایک پریکٹس ہوا کرتی تھی، جماعت خانے میں امام کے پیسوں کو ہاتھ لوگ اگر لگاتے تھے تو اپنے ہاتھ وغیرہ دھو کے پھر گھر جاتے تھے تاکہ ہم اس پیسے کا کوئی اثر تک گھر پہ نہ لے جائیں. مولانا حاضر امام سے سوال پوچھا گیا کہ یا مولا آپ نے امامت کے دوران دسون کے بارے میں کوئی فرمان نہیں کیا. امام نے فرمایا جب ہم ٹریڈیشن کو پکڑے رکھنے کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم فرماتے ہیں آباء و اجداد کے مذہب پر عمل کرو، صراط مستقیم پر قائم رہو، تو اس میں سب باتیں خود بخود آ جاتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جس چیز کا ذکر فرمان میں نہیں ہے تو کیا ہم وہ پریکٹس کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ اب آپ ایک مثال لے لیں کہ ہم جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں، جماعت کے ہے زندہ بولتے ہیں، سامنے سے آنسر ملتا ہے قائم پایا، ہم نیاز پیتے ہیں، چھانٹا کراتے ہیں، اتنی ساری ہماری پریکٹسز ہیں، تو کیا ہم ان پریکٹسز کو چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے کرنٹ یعنی کہ ہمارے پریزنٹ جامع نے ہے کوئی بھی اس حوالے سے فرمان نہیں فرمایا، تو کیا ہم اس پریکٹسز کو کرنا چھوڑ دیں گے؟ جو چیزیں ہمیں پہلے سے بتائی ہوئی ہیں ہمیں اس کو لے کر ہی چلنا ہے. امام کا کام اس کو چینج کرنا ہے، اس کو جس حوالے سے اس کو اس اسٹرکچر پہ ڈالنا ہے وقت کے حساب سے. ہاں اب جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو کووڈ-19 کی سچویشن آئی تھی اس میں امام نے کافی ساری چیزیں اسٹاپ کروا دی تھی. اگر کوئی چیز اسٹاپ کروانی ہوگی یا چینجنگ کرنی ہوگی تو امام کا کوئی نہ کوئی فرمان آئے گا. ادروائز ویسی ہی پریکٹس آپ کو اس وقت تک چلانی ہے جب تک کوئی نیا فرمان اس حوالے سے نہیں آ جاتا. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے سب سے بڑا امتحان اگر مومن کے اوپر ہے تو زکوٰۃ کا ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں وہاں پہ لوگوں کو پیسہ نکالنے میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف پیسہ نکالنے میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو باقی چیزوں پہ آپ کو کوئی بھی آبجیکشن نہیں ہے. تو ہم کروا رہے ہیں، ہے زندہ قائم پایا کہہ رہے ہیں، اور آب شفا پی رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دسون کے اوپر آپ پوائنٹ لے کر آتے ہیں کہ ہمیں دسون پہ اتنی پرسنٹیج دینی پڑتی ہے، یہ دینا پڑتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے. انسان کی سب سے بڑی قربانی اس کی سب سے عزیز چیز ہے. جس کے لیے امام زیادہ عزیز ہے وہ پیسہ نہیں دیکھتا، اور جس کے لیے پیسہ زیادہ عزیز ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا. حالانکہ دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور ہم اس میں سے اس نے جو ہمیں پیسہ دیا ہے اس میں سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور باقی چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بس یہ دسون کے اوپر بہت زیادہ ہے، کیونکہ دسون میں آپ کا پیسہ بہت زیادہ آپ کے حساب سے جا رہا ہوتا ہے. ہمارے 48ویں جامع نے جو ہے افریقہ کی جماعت کے لیے ایک میسج بھیجا تھا. منڈلی والوں کو بیسکلی یہ میسج بھیجا گیا تھا. جماعت نے سوچا کہ جو ہم منڈلی میں پیسہ دیتے ہیں وہ دسون میں شامل ہوگا. تو امام نے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے 5 فروری 1948 کو ایک تعلیقہ بھیجا. ٹو آل ٹرو اسماعیلیز آل منڈلیز سچ ایز 5-12 سال اینڈ مائی اسپریچول چلڈرن آف ادر منڈلیز should not forget that Dasoon is the foremost of all duties, and without it there is no foundation, just as without dua even 2 minutes each time there is no foundation for other prayers. تمام سچے اسماعیلیوں کے نام. ٹو آل ٹرو اسماعیلیز، تمام منڈلی کے میرے روحانی بچے اس بات کو یاد رکھیں کہ دسون کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس طرح کے دعا کے بغیر. پھر بھلے آپ 2 منٹ کے واسطے بھی پڑھتے ہوں، اس دعا کے بغیر
جس طرح مذہب کا فاؤنڈیشن نہیں ہے، کسی اور پریئر کے کوئی معنی نہیں ہے، اس طرح دسوم کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں بنتی ہے۔ پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باتوں کو بتانے کے لیے تعلیمات اس لیے دی جاتی تھی کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ادارے تھے وہ نہیں تھے، جو ہے مذہبی تعلیم کا انتظام اس وقت اتنا نہیں تھا، اس لیے امام زمان وہ فرمان جو ہے وہ خود ایز اے مشنری بن کے لوگوں کو بتاتے تھے، ان لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ جب مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے مذہب پر قائم رہو، اس میں تمام باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے دسوم کو امام کا حق سمجھا جائے۔ جیسے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی وہی سسٹم ہے، بس اس کی پریکٹسز کو کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ جیسے دعا بدل گئی، دیگر پریکٹسز بدل گئیں، اس کا اسٹرکچر بدل گیا ہے، لیکن چیزیں ابھی بھی وہیں کی وہیں ہیں۔ جو دسوم کا پیسہ ہے وہ ایک امام کا حق ہے، وہ آپ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ کو دینا لازمی ہے۔ شکریہ، یا علی مدد۔